السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین قویم کے معزز خواتین و حضرات، آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی۔ کیونکہ ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف تھوڑا بھی نہیں ہے۔ ہم بے خوف گناہ کرتے ہیں۔ اسی پہ آج کی یہ ویڈیو ہے کہ ایک صحابہ کرام سے گناہ واقع ہو گئی، اور اس گناہ کے شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑ پر رہنے لگ گئے، اور اسی خوف کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو گئی۔ تو آئیے یہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل دین قویم کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا، جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا، تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی خبر رسول اللہ کو پہنچے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا، اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی کوہ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستہ میں زفافہ نامی ایک چرواہا سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو دیکھا تو نہیں؟ تو اس نے کہا، شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ تو چرواہا نے کہا، اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پہاڑوں کی دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے کہ اے کاش تو میری روح کو قبض کر لیتا اور مجھے قیامت کے دن تک چھپا دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ تو پھر ثعلبہ نے پوچھا، کیا رسول اللہ کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا؟ تو ان حضرات نے فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ثعلبہ نے کہا، پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ کی تلاوت سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ تو ثعلبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گناہ نے۔ پھر آپ نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان ثعلبہ 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیے، یا رسول اللہ، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثعلبہ کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ پھر فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ تو ثعلبہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت، میری کھال اور ہڈیاں کو چوٹیاں کاٹ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔
सालिबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे रब की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना। और बस इतने ही में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर मेरा ये बंदा ज़मीन की मिक़दार भर भी गुनाह करता तो मैं उसी मिक़दार में अपनी रहमत और मग़फ़िरत के साथ इसका इस्तक़बाल करता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सालिबा को अल्लाह का ये पैगाम सुनाया तो उसने एक चीख निकाली, फिर उसकी रूह कब्ज़ हो गई। रसूलुल्लाह ने सालिबा की तजहीज़ व तकफ़ीन का हुक्म फरमाया और नमाज़े जनाज़ा के बाद मय्यत लेके हम लोग कब्रिस्तान की तरफ निकले तो हमने देखा कि रसूलुल्लाह चलते हुए इंतहाई एहतियात के साथ पूरा पाँव ज़मीन पर रखने के बजाय पैर के अंगूठों के बल चल रहे थे। तदफीन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी गई तो आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे सच्चा नबी बनाकर भेजा, वजह ये थी कि सालिबा के जनाजे के साथ चलने के लिए आसमान से इस कदर फरिश्ते नाजिल हुए कि ज़मीन पर पाँव रखना मुश्किल था। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।